نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ صفا و مروہ۔ صفا اور مروہ مکہ معظمہ کی 2 پہاڑیاں ہیں جو اس وقت بالکل مسجد حرام سے مل چکی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہاں 2 بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کر لے یا عمرہ کر لے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، کیونکہ دراصل صفا و مروہ کی سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں انہی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس ادا کو قیامت تک حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث اجر و ثواب اور اسلامی یادگار بنا دیا، اور حج و عمرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا یعنی چکر لگانا واجب قرار دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندری مخلوق۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنی مخلوق کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت قسم کی سردی پڑتی ہے اور پانی بڑی تیزی سے جم کر برف بننے لگتا ہے تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری سمندری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہم ہر طرح سے اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ باوضو طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ احرام باندھے تو اس طرح تلبیہ کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ اس طرح تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی تعریف، نعمتیں اور ملک و حکومت کا مالک تو ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مومنین کے لیے مغفرت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا۔ فائدہ، جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اپنی جانکاری کے مطابق عمل کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ردی کھجور بھی اتنی نہیں پاتے تھے جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مریض پر معوذات کے ذریعے دم کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے،
فائدہ معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ ہی سے مدد کی امید رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو نہ پکارو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، پھر بھی اگر تم ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔